الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. وہ چلے زمین سے سوئے فلک، تھا جمال ان کا جھلک جھلک، تھا نشاط بخش یہاں تلک، لگا جام عرش چھلک چھلک. ہوا ان کا شعرا فلک فلک، لگے کہنے صلی علی ملک. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ. وہ درود بھیج احد صمد، جو بے عدد نہ ہو جس کی حد. بحضور سید مستند، جو نبی ازل سے ہے تا ابد. کرے لاکھ اہل حسد حسد، ہوا ان کا شعرا بلد بلد. حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کہ اس کریم اور رحیم ذات نے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر ہمیں اپنے در کی حاضری عطا فرمائی، اپنی مقدس کلام کی تلاوت اور نماز تراویح میں تکمیل تلاوت کی سماعت کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس تکمیل تلاوت قرآن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرت قاری صاحب نے حسب معمول علالت کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید کی نماز تراویح میں تلاوت فرمائی ہے، اور آپ نے بھی اپنے معمول کے جذبے اور محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ کے گھر کو، اس در کو آپ نے اپنے سجدوں سے، اپنی عبادات سے، اپنی ریاضات سے، انہماک سے، شوق سے، استغراق سے آباد کیا ہے۔ اللہ پاک سب کی کوشش صحیح اور عبادات کو، ذوق اور شوق کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان اعلیٰ و بالا کے مطابق قبول اور منظور فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو نزول قرآن کی وجہ سے عظمت عطا ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کی عام عبادت بھی خاص ہو جاتی ہے اور خاص کو بہت اونچی پرواز نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو بہت فضیلت مل گئی، اور اس فضیلت کو مسلمان اپنے دامن علم و عمل میں اور اپنے ظاہری دامن میں بھی اور باطنی دامن میں بھی اس کی راتوں کی اور دنوں کی عنایات کو سمیٹ لے، یہ اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اس لیے دو عمل دے دیے گئے اس مہینے کے الگ سے بطور خاص۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ دیکھو آخر رمضان المبارک ہی کے روزے کیوں فرض ہوئے، اور قیام اللیل کا پوری امت کے لیے اہتمام فرض تو نہ ہوا، لیکن اس اہتمام
کو نبی علیہ السلام نے، صحابہ اکرام نے، اہل بیت اعظام نے فرمایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ جو مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا دل تقویٰ سے لبریز ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے اس مہینے کا یہ اہتمام اللہ پاک نے مسلمان کو عطا کر دیا۔ اور اہل دل، اہل نظر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رمضان المبارک کو بھی کوئی مسلمان ٹھیک اہتمام کے ساتھ گزارے تو یہ بات یقینی ہے کہ اس کی بخشش بھی ہے، اس کی اصلاح بھی ہے، اور تعلق مع اللہ بھی اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رمضان گزارتے گزارتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بھی بس اوپر اوپر سے لیپا پوتی کر کے لیا دیا گزار دیتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس نے 30 روزے رکھ لیے اور تراویح پڑھ لی، بس اس نے رمضان شریف کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت جاننے والوں نے یہ بات بتائی ہے، لکھی ہے کہ یہ جو دن اور رات کی ریاضت ہے یہ ایک راستہ ہے، اور جنہوں نے اس راستے کو منزل سمجھ لیا ہے وہ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، کبھی منزل مراد تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس مہینے میں جو اللہ رب العالمین کا قرب عطا ہوتا ہے کسی طلبگار کو، جو کسی اور مہینے کے دن اور راتوں میں نہیں عطا ہوتا، اللہ پاک اپنے بندوں سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ دولت مل جائے۔ اس لیے پوری امت پر 2 اعمال اللہ پاک نے اس مہینے کے ساتھ جوڑ کے عطا کر دیا۔ ایک کا تعلق دن کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق رات کے ساتھ۔ اب جو قرآن کریم نے اس مہینے سے متعلق وضاحت دی ہے، بات سمجھائی ہے، کھولی ہے، اس میں دیکھو آپ نے حضرت سے بارہا یہ سنا ہوگا کہ جو پہلی آیت لائی گئی تو اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے سابقہ امتوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اب اس آیت میں ہی یہ بات رکھ دی گئی کہ یہ جو روزہ ہے یا رات کا قیام ہے یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور وہ جو چیز حاصل کرنی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر ہم نے روزے کی شکل بنا لی، رات کا قیام بھی کر لیا، لیکن تقویٰ نصیب نہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قافلے کے مسافر ہیں، راہی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی راستے میں ہی بسر کر دی۔
اور منزل کی دہلیز پہ نہ پہنچ پائے۔ ہر عمل کے بارے میں یہی بات سکھائی گئی ہے۔ نماز کی بات آئی تو اس کی بھی ایک شکل بیان ہوئی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک مقصد بتایا گیا ہے کہ اس شکل کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے راستہ ہے۔ اس شکل کو اختیار کیے بغیر تم مقصد کو نہیں پا سکتے، یعنی اس راستے کو چلے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اصل میں یہ شکل بنانا مقصد نہیں ہے، مقصد جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے اس تک پہنچنا ہے، راستہ یہی ہوگا۔ مثلا دیکھیں، نماز کی فرضیت کو بیان کیا اللہ پاک، اور ساتھ یہ بیان کر دیا کہ بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں سے نماز جو ہے وہ منع کرتی ہے، روک۔ تو اب جو نماز کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بڑے اور چھوٹے گناہ سے نمازی اپنے آپ کو بچا۔ جس نے یہ کر لیا ہے اسے مقصد مل گیا، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکل بنائی ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتا۔ کھانا کھایا جاتا ہے، اس کو تیار کرتے ہیں، نوالے بناتے ہیں، چباتے ہیں، اور پھر اس کو معدے میں اتار لیتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا بیان ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ بدن کو طاقت نصیب ہو۔ شکل یہ ہے کہ اچھا کھانا ہے، صاف ستھرا، اس کو چبا کے کھا لو، اور اس سے کیا ہو؟ وجود کو طاقت ملے، تازہ خون پیدا ہو، اعصاب مضبوط ہو، بدن کو قوت نصیب ہو۔ لیکن ایک آدمی کھا کے اس کے بعد طے کر دیتا ہے، کھایا ہے اس نے لیکن ہضم والا کام ہی نہیں ہوا، وہ سارا کچھ اس نے باہر کو ڈیل دیا، تو اب کھانے کا فائدہ ہوا؟ اس طرح یاد رکھیں، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اگر دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا لیکن گناہ نہیں چھوڑا، بد نظری کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں، بدگوئی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں، بدگمانی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں، زبان کی بھی حفاظت نہیں، ہاتھ کی بھی حفاظت نہیں، پیر کی بھی حفاظت نہیں، آنکھ کی بھی حفاظت نہیں، کان کی بھی حفاظت نہیں، سوچ دماغ کی بھی حفاظت نہیں، دل کی بھی حفاظت نہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، رات کا قیام بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدھا تیتر ہے اور آدھا بٹیر۔ شکل بنائی ہے لیکن مقصد تک نہ پہنچے اور مقصد کو نہ پائے، اور بعض اوقات یہ بدہضمی عام حالت سے زیادہ نقصان کر دیتی ہے۔ جیسے بھوکا آدمی ہے، اس نے کچھ بھی کھایا، تنگ ہے، بھوک ہے، لیکن ایک شخص نے کھایا ہے اور پھر طے کر دی ہے، تو یہ جو طے والی کیفیت ہے یہ اس کو اس بھوک سے زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو روزہ بھی رکھا ہے، قیام بھی کیا ہے، گناہ بھی چھوڑا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟
تقوی کا مطلب ہے گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اور یہ کوشش اور یہ محنت دوسروں پہ بھی کرنا۔ ہم میں سے کتنے روزے دار ایسے ہوں گے، راتوں کو قیام کرنے والے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ 20 دن 19 دن گزار دیے، 21 دن گزار دیے۔ آپ کا تو ایک دن میرے خیال میں زیادہ ہے، برابر ہے، ماشاءاللہ، شکر ہے۔ تو ان دنوں میں اور آپ اپنے اندر جھانکیں کہ ہم نے روزے سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے تراویح سے، رات کے قیام سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ جانچنا ہوگا۔ اگر بدنظری چھوڑ دی ہے، یہ اب بہت عام ہے۔ پہلے بدنظری کے لیے بازار جانا پڑتا تھا، کیونکہ بدنظری کا سب سے بڑا مقام جو ہے وہ بازار ہے۔ اب تو یہ سارا کچھ جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ اب یہ اتنا خطرناک انتظام ہو گیا ہے کہ جناب گوشہ تنہائی ہے اور بدنظری کا پورا سامان موجود ہے، نہ گلی کوچے میں جانا پڑتا ہے، نہ بازار جانا پڑتا ہے، اب تو سارا کچھ جیب میں لیے کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی جیب میں ہے، حج کر رہے ہیں تب بھی جیب میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا ہے یا نہیں۔ بدنظری کیا چیز ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ بدنظری، غیر محرم کو دیکھنا۔ یہ نہیں کہ ارادہ کیا تھا، ارادہ نہیں، دیکھنا، صرف دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ بدنظری۔ اب وہ پکچر کی صورت میں ہو، کسی ویڈیو کلپ کی صورت میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، یہ بدنظری۔ تو اپنا محاسبہ کریں میں اور آپ کہ ہم نے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، کیا ہم نے بدنظری چھوڑی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر بدنظری ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا پہلا تیر ہی یہی ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا جس بندے نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنے پورے بدن کو غیر محفوظ کر دیا، ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیا، تباہی اور رسوائی کی نظر کر دیا۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تو گناہ ہی نہیں، گناہ تو زنا کو کہتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ پہلا تیر ہے شیطان کا، اور یہ تیر لگتا کہاں ہے؟ دل پہ جا کے لگتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بدنظری کرتا ہے، اس کی نگاہ غیر محرم پہ پڑتی ہے، تو ایک تیر چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا شیطان کا تیر چلتا ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا یہ تیر نگاہوں سے ہو کر سیدھا سینے میں اترتا ہے، دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اور جس دل
میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو رمضان شریف سے پہلے بڑی عجیب گندی گالی دیتے ہوئے سنا. تو میں نے اس سے پوچھا تجھے پتا ہے تو نے کیا کہا ہے؟ کہتا نہیں. چھوٹا سا. میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے. یعنی اس کو ایک بڑے آدمی نے چھیڑا تو اس نے بڑی گندی موٹی گالی دیا. چھوٹا سا بچہ جس طرح قاری صاحب کی گود میں بچی ہے اس عمر کا بچہ, بڑی عجیب قسم کی اس نے گالی دی. میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور وہ جس نے چھیڑا تھا وہ خوش ہو رہا ہے. یہ بیماری ہر طرف ہے, پٹھانوں میں بھی ہے. چھوٹے بچے کو گالیاں سکھاتے ہیں نا, پھر کوئی مہمان آئے اس کو چھیڑتے ہیں, وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, مزہ آ گیا. تو گالی دیتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا یہ کیا تم نے کہا ہے؟ کہتے نہیں. تو کیوں تم نے گالی دی ہے؟ کہتے میرا دادا یہ گالی دیتا ہے مجھے. میرا دادا گالی دیتا ہے. دادا سفید داڑھی والا ہے, سفید کپڑے پہنتا ہے, پہلی صف کا نمازی ہے, خرچہ بھی کرتا ہے مسجد پہ, ہے بھی خان ہے اپنے علاقے کا, لیکن پوتے کو اس نے گالی سکھائی اور اس پہ خوش ہو رہے. زبان سے گالی جو نکالتا ہے نا, اب اس بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں. وہ بڑوں کو اس نے دیکھا ہے. قاری صاحب جس جگہ ان کی پیدائش ہے, میری بھی وہی کی پیدائش ہے, اس علاقے میں ہم رہے تو وہاں ایک نامی گرامی بندہ تھا. وہ ایک گاؤں کا تھا اور ایک دوسرے گاؤں کے نامی گرامی آدمی تھا. بازار میں دونوں ملے تو ایک دوسرے کو ننگی گالیاں انہوں نے دی, اور پھر گلے ملے اور چوما ایک دوسرے کو. تو ان میں سے ایک کا مجھ سے تعلق تھا, میں نے سن لی, میں بھی بازار میں تھا. تو میں نے بعد میں اسے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہماری محبت کا انداز ہے. اگر ہم ملتے ہوئے یہ گالیاں ایک دوسرے کو نہ دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ایک دوسرے سے خفا ہو گیا ہے, اور وہ گالیاں اس قسم کی ہیں جن سے ایمان ہی چلا جاتا ہے. ماں بہن کی گالی, اب جس شخص نے روزہ رکھا, قیام بھی کیا رات کا, لیکن گالی نہیں چھوڑی, ایسی عجیب عادت بن جاتی ہے کہ صف میں ایک بابا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, اس کے ساتھ نوجوان لڑکا کھڑا ہے, تراویح ہو رہی ہے. تو کہیں اٹھتے ہوئے اس نوجوان کی تھوڑی سی بابے کو ٹھوکر لگ گئی, نماز کے اندر اس نے اس کو گندی گالی دے دی. نماز بھی ہو رہی ہے, اس کی نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ اس کو گالی بھی دے دی. نماز بھی اس کی ٹوٹی نہیں, ٹھیک ہے, ڈٹ جا رہا ہے, اور 100 سال کے قریب عمر تھی اس کی. اب جو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, تراویح بھی پڑھتا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن گالی نہیں چھوڑی اس نے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے شکل بنائی ہے لیکن مقصد سے کیا ہو گیا؟ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غیبت سے باز نہیں آتے, اور بعض ایسے بدنصیب ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غیبت جاری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اللہ پاک کے نزدیک کہ زنا اس سے چھوٹا گناہ ہے, زنا سے بھی غیبت بڑا گناہ ہے.
غیبت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے اندر ایک برائی ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں ہم سب کو برائی سے اور برائیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور سچی توبہ نصیب فرمائیں۔ انہوں نے میری اس برائی کا ذکر میری عدم موجودگی میں ان کے سامنے کر دیا کہ اس کے اندر یہ برائی میرے اندر ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے ساتھ میری برائی کا ذکر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور ہمیں کوئی منع کرے نا کہ یہ بات نہ کرو تو ہم کہتے ہیں یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، آپ غلط تو نہیں کہہ رہے، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ اگر برائی ہے تو تب غیبت ہے، اگر برائی نہ ہو تو پھر غیبت نہیں ہے، بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جس مسلمان نے دل کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، لیکن غیبت سے باہر نہیں آیا، اب اس کا روزہ اور اس کا قیام مقصد سے محروم ہو گیا۔ یہ سب برائیاں زبان کی۔ اسی طرح پھر کان کی برائیاں۔ اب کئی ساتھیوں نے وہ کان میں ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے اور جناب دن کو گانے سن رہے ہیں، روزہ گزار رہے ہیں، یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، کچھ ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور وہ کان میں لگائی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ یہ اب کان کا زنا ہے۔ میوزک سننا یہ کبیرہ گناہ ہے اور کان کا زنا ہے۔ اسی طرح غیبت کے ماحول میں بیٹھ جانا اور غیبت کو سننا، گالیوں والوں کے پاس بیٹھ جانا اور گالیوں کو سننا، جھوٹ بولنے والوں ٹھگوں کے پاس بیٹھ جانا اور ان کے جھوٹ کو سننا، بکواسات کرنے والوں کے پاس بیٹھ جانا اور ان کی بکواسات کو سننا، یہ کان کا گناہ ہے۔ جس نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی اور کان سے برائیاں بھی سن رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنے روزے اور اپنے قیام کے مقصد کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے مار دیا۔ اب ایک آدمی سوچتا غلط ہے، بدگمان ہے، بدگمان، دوسروں کے بارے میں بری بات سوچتا ہے، تو ان بعض الظن اسم، تو وہ گمان جو برائی کے ہیں، وہ کچھ گمان ایسے ہیں جن کا تعلق برائی کے ساتھ ہے۔ ایک تو اچھا گمان ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک معتدل گمان ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ گمان جو کسی کے بارے میں برا ہو وہ گناہ ہے۔ اس کی مثال ہمارے شیخ صاحب دامت فیوض العالیہ اکثر دیا کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر تم نے کسی اپنے دوست کو دعوت دی کہ آؤ آج مسجد میں دین کی بات ہوگی، ختم قرآن شریف کا مبارک ماحول ہوگا اور وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، قرآن بھی سنیں گے، دین کا مسئلہ بھی سنیں گے اور توبہ استغفار کریں گے، اللہ پاک کو منانے کی کوشش کریں گے، وہاں آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں، لیکن وہ نہیں پہنچا۔ اب
یہاں دو گمان ہو سکتے ہیں. ایک گمان گناہ نہیں ہے، لیکن ایک گمان گناہ ہے. وہ جو گناہ ہے گمان وہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اس نے آنا ہی نہیں تھا، وہ تو ویسے مجھے ٹرخا رہا تھا، کہا نہیں کسی سے، میں خود سوچ رہا ہوں کہ اس نے ویسے ہی مجھے ٹالا ہے، وہ آنا چاہتا ہی نہیں تھا، جان چھڑائی ہے اس نے، اور پتہ نہیں ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، گپ شپ مار رہا ہوگا، کسی تھڑے پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوگا، گھر والوں کے ساتھ خوش گپیاں مار رہا ہوگا، یا بستر پہ ٹانگیں لمبی کر کے کروٹیں بدل رہا ہوگا. آیا نہیں، جان بوجھ کے اس نے یہ کیا ہے. یہ گمان گناہ ہے. اور دوسرا گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو، وہ لاچار ہو گیا ہوگا، مگر نہ اس نے تو آنا تھا. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، جس کا یہ گمان ہوگا وہ اس کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اپنی رحمت فرما کے اس کی مشکل کو. یہ گمان ٹھیک ہے. یہ جو قرآن نے کہا نا ان بعض الظن اسم، تو بعض کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گمان جو خیر پہ مبنی ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ گمان جو شر پہ مبنی ہے وہ گناہ ہے، اور کبیرہ بڑا گناہ ہے. تو جس بندے نے روزہ بھی رکھا، رات کا قیام بھی کیا، لیکن دوسروں کے بارے میں اس کا گمان درست نہیں ہے، اسے روزے کا اور رات کے قیام کا مقصد نصیب نہیں ہوگا. اور مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. مقصد تقویٰ. تو ہمیں ہمارے روزوں سے کیوں نہیں تقویٰ مل رہا؟ اس لیے کہ ہم نے نہ گمان ٹھیک کیا، نہ زبان ٹھیک کی، نہ اپنے دیگر اعمال، نہ اپنی نظر، ان چیزوں کو ٹھیک ہی نہیں کیا. تو ہمیں روزے کا مقصد کیسے ملے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی. ہمیں چوڑا ہونے کی اور اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے رات کو تراویح سن لی اور پورا قرآن ہو گیا، بس ہم نے کام پورا کر لیا. دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے جو آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پیر ہے اور شرمگاہ ہے، ہماری جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت ہم نے کی ہے یا نہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شے جو تمہارے منہ میں ہے نا، دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، تم ان دونوں کی ضمانت دو مجھے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. تو جب زبان کی بات آتی ہے تو حدیث پاک میں شرمگاہ کی بات بھی آ جاتی ہے. تو اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو زنا سے بچانا. اور اسی طرح اس ضمن میں بہت سارے عیوب آتے ہیں، وہ تنہائی میں اہل علم سے پوچھیں کہ وہ کیا ہیں جن کا شرمگاہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. یہ اصل میں اس بھوک پیاس اور رات کے قیام کا مقصد ہے. تو ہم میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنہوں نے روزے سے، رات کے قیام سے یہ مقاصد پائے ہوں. یہ فکر کریں. اور پھر آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ اب آخری عشرہ ہے. آخری عشرے کو رمضان شریف کا دل کہا گیا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک معمول کا عمل رہا مدینہ طیبہ میں. سید عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں
حضور علیہ السلام اس آخری حصے کو رمضان المبارک کے کثرت عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے. مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تھے اور پھر عام معمول سے بڑھ کے عبادات ہوتی تھی. تو اللہ کا فضل ہے اس مسجد میں بھی معتکفین ہیں. تو یہ جو اعتکاف کا عمل ہے یہ بہت اونچا عمل ہے اور اس کا حکم بھی بڑا عجیب ہے. اگر یہ آپ کی مسجد ہے نا، اس میں کچھ لوگ بھی آس پاس والے اعتکاف کر لیں تو جنہوں نے نہیں اعتکاف کیا وہ پھر مجرم نہیں، یعنی سنت کفایہ بن گئی نا. لیکن اگر پوری بستی میں اور مسجد کے ارد گرد کے گھروں میں سے ایک بندے نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو اس مسجد کے ارد گرد والے جتنے بھی آباد ہیں سب کے سب گناہگار ہو گئے. اب ذرا سوچیں کہ یہ جو اعتکاف والے ہیں ان پہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی. سمجھیں ذرا، کم از کم یہ ہے کہ ان کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی. اعتکاف والا نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے سو جائے اور پھر صبح کی نماز پڑھے، سویا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا، عبادت کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوئے رہو، یعنی اس عمل کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے اب اس کا سونا بھی اللہ پاک کے ہاں سونا نہیں ہے، عبادت. تو یہ اعتکاف والوں کو مفت میں مل گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی اونچی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں ہے، خیر من. کتنی بہتر ہے یہ نہیں پتا، یہ اللہ پاک جانتے ہیں. 1000 مہینوں سے ایک رات لیلۃ القدر، اس کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کو اتنی بڑی فضیلت کیوں ملی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دن کا روزہ اور رات کا قیام قرآن، یہ دونوں قیامت والے دن سفارشی بن کے آئیں گے اور ان کی سفارش اللہ پاک قبول فرمائیں گے. یہ اتنی فضیلت کیوں ملی روزے کو، لیلۃ القدر کو کیوں ملی؟ ایک جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مہینہ رمضان کے اتنی فضیلت اس کو کیوں ملی کہ اس میں قرآن اتارا گیا. اور لیلۃ القدر کو کیوں اتنی فضیلت ملی؟ ایک روایت کے مطابق کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، 1000 مہینے کے صدقے سے افضل، 1000 مہینے کے جہاد سے افضل. تو کیوں ملی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ اس رات میں قرآن اتارا گیا. یہ رمضان شریف کی ایک رات ہے، لوح محفوظ سے بیت العزت سمائے دنیا پہ پورا قرآن اترا ہے، اس وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی. اب یہ جو بات میں نے آغاز میں عرض کی تھی اس کو سمجھیں. وہ یہ ہے کہ یہ فضیلت ساری نسبت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، تو ہماری نسبت قرآن شریف سے مضبوط ہونی چاہیے. یہی باتیں میں نے مختلف مجالس میں کی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بعض دوستوں نے ایسے ارادے کیے کہ جو شادی شدہ بھی نہیں تھے کہ ہم شادی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا تو ہم ان کو قرآن کے لیے وقف کریں گے. انہوں نے اس پہ عمل کیا. یہی باتیں سن کے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کئی نوجوانوں نے خود ارادے کیے کہ قرآن کی وجہ سے رمضان اونچا ہوا ہے، لیلۃ القدر اونچی ہوئی ہے، یہ امت اونچی ہوئی ہے. جس ہستی پر یہ قرآن اترا ہے وہ سید الانبیاء بنے ہیں، تو اس قرآن پاک کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑیں گے. ہمیں خلاصہ پورے کلام کا یہ ملا کہ ہم خود اپنی اولادوں کو قرآن شریف سے جوڑیں گے. یہ مقصد یعنی مطلوب نکلا ساری چیزوں کا، تو اس کے ارادے کر لیے انہوں نے. اسی لیے میں دوستوں سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مسجدوں میں درس قرآن کا سلسلہ چلائیں
صرف رمضان میں نہیں، پورا سال۔ قاری صاحب سے بھی میں نے درخواست کی تھی اور تکمیل بھی یہاں پہ ہوئی، اور مجھے کل کی طرح بات یاد آ رہی ہے کہ یہاں پہ شیخ صاحب آج وہ دنیا میں نہیں ہے، حافظ صاحب، تو کس طرح جلوہ فرما تھے، اور کیا پتا تھا کہ یہ رخصت ہونے والے ہیں، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے شہر۔ ان سے آخری ملاقات یہی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ تو دیکھو، ارادہ کرو کہ ہم خود بھی جڑیں گے قرآن شریف سے، اپنی اولادوں کو جوڑیں گے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کرے، اور شیطانی قوتوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ قرآن سے مسلمان کو دور کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مسلمان قرآن سے دور ہوتا ہے تو شیطان کی عید ہوتی ہے، اور جب کوئی مسلمان قرآن کریم سے جڑتا ہے تو شیطان کی موت ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ شیطان کو عید کرانی ہے یا اس پہ موت مارنی ہے، یہ ہم خود فیصلہ کریں۔ لہذا درس قرآن کے ماحول میں جڑا کریں، دنیا کو ترجیح نہ دیں، اس جتنی گندی چیز کوئی نہیں، اور اس جتنی بے وفا شے بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے گندگی کے ڈھیر کی طرف جہاں پخانہ پڑا ہوا تھا، پیشاب، فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے، مردار ہے دنیا۔ تو دنیا کی وجہ سے دین کی نسبت اور قرآن کے تعلق کو کمزور مت کریں۔ انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا، درس قرآن ہوتا ہے نا، درس قرآن میں پابندی کے ساتھ جڑیں، تھوڑا وقت رکھ لیں، 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ، لیکن کیا مزہ ہو، ہر بندہ تیار ہو کے آئے اور قرآن کریم کا درس لے، اور وہ جو درس لے اس کو جا کے گھر میں بیان کرے، دوستوں میں بیان کرے۔ یہی ایک عمل اگر ہم لے لیں تو یقین کر لیں، جس طرح یہ امت قرآن کی وجہ سے اونچی ہوئی، رمضان قرآن کی وجہ سے اونچا ہوا، لیلۃ القدر قرآن کی وجہ سے اونچی ہو گئی، اس طرح انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے ہاں اونچے ہوں گے۔ سب ارادہ کر لیں، اللہ رب العالمین کو نصیب فرمائے۔ قاری صاحب کی تلاوت، آپ کی سماعت اور اس مسجد کا خوبصورت انتظام، معتکفین کا اعتکاف، یہ سب اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں ان پہ اللہ پاک سب سے بڑھ کے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ سب کو اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک ان دین کی نسبتوں کو پورے عالم میں عام فرما دیں۔